السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک سجاد۔ تو آج میں نے ایک لسٹ تیار کی ہے کہ ترکی کے قانون قاعدے کے مطابق جو فارنر پاکستانی جو اردو زبان سمجھنے والے لوگ یہاں پر آتے ہیں تو وہ کیسے یہاں پر قانون کو فالو کر سکتے ہیں اور کیا کیا یہاں پر پابندیاں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے پاکستانی بھائی کو یہ بتانا چاہوں گا کہ فوٹوگرافی، اگر آپ کسی کی طرف کیمرہ کرتے ہیں تو وہ قانوناً جرم ہے۔ میں نے کافی ساری ٹک ٹاک پر ویڈیو دیکھی کہ جو لوگ یوٹیوبر بھی ہیں وہ کسی کی طرف کیمرہ کرتے ہیں تو وہ بندے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، تو اکثر اوقات بندہ غلط فہمی میں ایک بڑی پریشانی میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ ترکی قانون کے مطابق اگر کسی کی اجازت کے بغیر آپ اس کی ویڈیو نہیں بنا سکتے، اور جو اجازت آپ نے لی ہے وہ بھی کوشش کریں ریکارڈ کریں کہ یہ بندہ اجازت دے رہا ہے کہ میری ویڈیو بنا لی جائے۔ تو فوٹوگرافی یا کسی کی ویڈیو بنانا قانوناً جرم ہے اس کی اجازت کے بغیر، چاہے دور سے بنائیں چاہے نزدیک سے بنائیں۔ اگر آپ نے بنا لی ہے تو وہ بندہ اگر عدالت میں چلا جائے تو پھر آپ کے لیے پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو جس کی ویڈیو بنا رہے ہیں وہ آپ چاہے ترکش نیشنل ہے چاہے پاکستانی نیشنل یا کسی بھی نیشنلٹی سے کا تعلق ہے تو وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ پروفیشنل کیمرے سے یوٹیوب کے لیے یا ٹک ٹاک کے لیے یا کسی چیز کے لیے بھی ویڈیو بنا رہے ہیں فیس بک کے لیے، تو آپ نے جو سرکاری امارات ہے ان سے گریز کرنا ہے۔ ہر ایک جگہ کی جس چیز کے وہ انڈر ہے اسے اجازت لینی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر جو مساجد ہیں، اگر ان کے اندر آپ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں پروفیشنل کیمرے سے، آپ اپنے موبائل سے کر رہے ہیں تو چلیں خیر اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے۔ میں آپ کو قانون بتا رہا ہوں، کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ سب کر رہے ہیں تو یہ ہمیں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے قانون۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے مساجد کا جو یہاں پر ایک ادارہ ہے مفتلیو، تو یعنی کہ جس کے اندر فاتح کا مثال کے طور پہ ایریا تو فاتح کا مفتلیو فاتح مسجد کے اندر ہے، اور پورے استنبول کا جو مفتلیو ہے وہ سلیمانیہ جامع مسجد ہے، اس کے نزدیک جگہ جہاں پر آپ پوری مساجد میں شوٹنگ کرنے کے لیے یا ویڈیو بنانے کے لیے پروفیشنل ان سے اجازت نامہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے بنانی ہے ویڈیو تو پھر آپ اس کے لیے فارم ملتا ہے، اس کو آپ فل کر کے تو ان سے اجازت لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی فلم شوٹنگ کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے تو اس کے لیے ایک علیحدہ پروسیس ہے، کمپنی کے ڈاکومنٹ ساتھ لگیں گے، جو آپ کی کمپنی ہے پاکستان میں ہے یا کسی بھی کنٹری میں، انگلینڈ میں ہے یا انڈیا میں ہے تو اس کے سارے ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹ آپ کی ساتھ لگے گی۔ تو اگر آپ تو فلم بنا رہے ہیں، کوئی ڈرامہ شوٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا آپ جو یہاں پر ہیں ان سے اجازت نامہ لیں گے، وہ اپنا کنسلٹنٹ جو آپ کو ہوگا وہ آپ کو سارے رول ریگولیشن بتا دے گا۔ اس کے علاوہ گلی محلوں میں روڈ میں جو ویڈیو بنانی ہے وہ ایک کسی کے منہ پر کیمرہ مارنا قانوناً جرم ہے، تو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اچھا جی، تو یہاں پر جو ہے میڈیا والے بھی ان کے اوپر پابندی ہے کہ وہ کھلے عام خبریں کسی کی تذلیل نہیں کر سکتے، کسی کے پیچھے کیمرہ لے کر نہیں گھوم سکتے، تو اس کی تذلیل کرنے کے لیے ایک بڑی اچھی بات ہے جو کہ ہمارے ملکوں میں نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ کی جو عزت نفس کا کافی خیال رکھا جاتا ہے، کوئی آپ کی ویڈیو بنا کر چوری اگر شیئر کر دے تو آپ اس پر کیس کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد لڑکوں نے جو ہمارے پاکستانی ہیں، افغانی ہیں یا انڈین ہیں یا بنگالی، کئی لوگوں نے چاقو رکھا ہوتا ہے، تو چاقو کا رکھنے کا کیا طریقہ ہے، چاقو، خنجر یا چھری، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نہیں رکھ سکتے، وہ بھی قانوناً جرم ہے۔ تو یہ سارے جو میں بتا رہا ہوں یہ TRC ریجیکٹ ہونے کے باعث بن سکتے ہیں۔ قانون ہے، گورنمنٹ نہ کرے وہ اس کی مرضی۔ آپ نے چاقو خریدا ہے، چاقو یہاں آپ نے ایسے جو آپ کی نوک جو ہے وہ اس کو ٹچ کر گئی اور اس کا جو پچھلا حصہ اس سے باہر ہوا تو وہ غیر قانونی ہے۔ آپ کی نوک جو ہے آپ کی انگلی کو ٹچ کرے ایسے اندر سے اور اس کا جو لوہے کا جو حصہ ہے وہ اس کے اندر رہے اتنا، یعنی کہ تو آپ چاقو وہ رکھ سکتے ہیں، اس سے باہر والا جو حصہ ہے وہ غیر قانونی ہو جائے گا اور آپ اس کے لیے آپ کو شاید پریشانی کا سامنا کرے، آپ کو تھانے میں رہنا پڑے، یہاں آپ سے کوئی اچھا پولیس والا ہوا تو جسٹ وہ آپ سے لے گا، آپ کو چھوڑ دے گا۔ تو اگر قانون کے مطابق آپ کو تھانے لے کے جا سکتا ہے، آپ کی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، آپ کا پوچھ پڑتال ہو سکتی ہے۔
تو یہ چاقو رکھنے کا طریقہ ہے خنجر یا جو بھی اس انگلی سے باہر آ جائے آپ کی وہ غیر قانونی ہے، ٹھیک ہے جی، سمپل سا کلیہ آپ کو بتا دیا ہے، بڑا چھوٹا لمبا اس کی جو وہ کوئی اس کی روک تھام نہیں ہے، یعنی کہ اتنا جو ہے جائز ہے۔ اس کے بعد جناب پستول رکھنا، پستول ترکی کے قانون کے مطابق آپ جو ہے اس کا لائسنس ملتا ہے جو فارن کو نہیں ملتا، تو آپ کبھی بھی اپنے شوقیہ طور پر یہاں جو ہے پستول نہ رکھیں، بلکہ آپ جو ہے پٹاخے جس میں پستول میں گولی نہیں نکلتی وہ بھی نہیں اپنے پاس رکھ سکتے، کیونکہ عدالت میں یہ کیس ہوتا ہے کہ میں اس کو اوریجنل پستول دیکھ کر سمجھ کر تو میں نے اپنا ہر چیز کے حوالے کر دیا، اسے ڈر گیا۔ تو کافی سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو فوج کے کیپٹن ہیں یا وکیل ہیں، وکلاء ہیں، جو ان کو رکھنے کی اجازت ہے اسلحہ، تو سول اپنی وردی میں صرف ایسے انہوں نے دکھایا تو ان کے اوپر کیس ہو گیا، عدالتیں بری پڑی ان کیسوں میں، آپ پستول اپنا نہیں رکھ سکتے۔ ترکش کو بھی یا جو فارن کمپنی ہے ان کو مل جاتا ہے، چونکہ سیکیورٹی گارڈز ہیں جو اس کمپنی سے آپ ہائر کر سکتے ہیں، سیکیورٹی گارڈز ہیں، تو وہ اپنے پاس اسلحہ، جن کے پاس اسلحہ رکھنے کی اجازت ہے وہی رکھ سکتے ہیں۔ تو ترکش بھی ہیں تو ان کو گھر میں رکھنے کی اجازت ہے، ان کا کوئی معاملات ہو گورنمنٹ کو اجازت دے تو لے کر گھومنا تو قطعاً پابندی ہے۔ ترکی کی آبادی 8.5 کروڑ ہے، اس میں سے چند بندوں کو اجازت ہوگی جو اپنا اسلحہ گیا جو گورنمنٹ کے ملازم نہیں ہے تو ان کو رکھنے کی اجازت ہوگی، بہت کم یہ شرح ہے۔ پستول چاہے پٹاخے والا ہو چاہے اوریجنل ہو وہ بھی رکھنا جرم ہے، اس کی سزا جو ہے وہی ملتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہاں پر پاکستانی فیملیاں بھی کافی ایڈجسٹ ہو چکی ہیں، تو جس وجہ سے مجھے یہ بات بتانے، ابھی جو میں بات کرنے والا ہوں وہ بتانے کی مجھے ضرورت محسوس ہوئی۔ تو ان کے گھریلو معاملات بھی ہوتے ہیں، ہر بندے کے گھر میں ہوتے ہیں، تو اپنی بیوی کو مارنا۔ اچھا، تو اگر وہ آپ کی بیوی نے آپ تھانے چلی گئی یا پولیس کو فون کر دیا تو آپ کو اپنے ہی گھر سے پولیس دور کر دے گی، یہ ترکی کا قانون ہے۔ اور ایک قانون یہ بھی تھا، استنبول قانون کا نام تھا، استنبول قانون، یعنی کہ ٹھیک ہے، اس کے مطابق جو بیوی کہہ رہی ہے وہی سچ ہے، جو عورت کہہ رہی ہے وہی سچ ہے۔ تو ابھی طیب اردوان صاحب نے اس کو بلاک کیا کہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہم چینج کریں گے، لیکن پھر بھی جو بیوی کا وہ تو ایک انویسٹیگیشن ہوگی، لیکن اگر آپ نے اپنی بیوی کو مارا تو آپ کو اس سے جیل بھی ہو سکتی ہے اور آپ اپنے ہی گھر سے دور کر دیے جائیں گے، بشرطے کہ آپ اس کو خرچہ بھی دیں گے، اس کو پیسے بھی دیں گے اپنے خراجات کے لیے، اور اپنے ہی گھر سے آپ کو دور کر دیا جائے گا مہینے کے لیے، پتہ نہیں وہ جج کی مرضی ہے۔ تو اس سے آپ جو ہے مارنا دور کی بات، اگر آپ نے گھر میں شور ڈالا ہے تو پھر بھی آپ کی بیوی شکایت کر سکتی ہے کہ یہ یہاں پر گھر میں شور کرتا ہے بندہ اور مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، میں مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہوں اس بندے سے۔ تو وہ ڈیورس تو نہیں لینا چاہتی وہ، لیکن آپ کو عدالت میں ضرور گھسیٹ سکتی ہے اور آپ کو اپنے ہی گھر سے دور کر دیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو بھی نہیں مار سکتے، اگر آپ ماریں گے تو پولیس آپ سے بچے لے لے گی، گورنمنٹ۔ جب بچہ کہے گا کہ میرے ساتھ یہ مار پیٹ کر رہے ہیں مجھے، روڈ پہ تو بالکل ایسا کام نہ کیجیے گا جی، جب روڈ پہ کریں گے تو آپ کے بچے چپ کر جائیں، آپ کی بیوی چپ کر جائے، لیکن جو آس پاس کوئی لوکل لوگ کھڑے ہیں وہ فون کر دیں گے اور آپ سے عدالت کے تھرو آپ سے بچے لے کر، تو بچوں کو سنبھالنے کی ایک جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پر آپ کو بچے رکھ دیے جائیں گے اور آپ کو گھر میں آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو بچے وہاں پر آپ کے یتیم خانہ تو نہیں کہہ سکتے اس کو، یورد بنائی ہوئی انہوں نے بچوں کی، جو میرا ماں باپ کے بچے ہیں یا بچے جن کے ماں باپ کے آپس میں بنتی نہیں ہے، ان کے بچے 18 سال تک گورنمنٹ ان کو سنبھالتی ہے، ان کی ہر چیز کا خیال رکھتی ہے۔ اگر آپ نے ٹی آر سی اپلائی کی ہو تو ٹی آر سی اپلائی کرتے ہوئے بھی آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی انشورنس نہیں ہوتی، 18 سال سے جو اوپر ہوتے ہیں ان کی انشورنس ساتھ لگتی ہے۔ وہ کیوں کہ گورنمنٹ کہتی ہے جو 18 سال سے بچے ہیں وہ ہمارے ہیں، ہم ان کی بیماری اور اسکول کا اخراجات جو ہیں وہ ہمارے ہیں، تو اگر اس کی خرچ کر رہا ہے تو پھر اس کا حق بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بچوں کو صحیح سنبھال نہیں پا رہے تو بچے آپ سے گورنمنٹ لے لے گی، تو اس لیے بچوں کو مارنا اور اپنی بیوی کو مارنا یا پھر کوئی گالی گلوچ کرنا بھی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے 18 سال سے کم عمر کی لڑکی کے ساتھ گھومنا پھرنا، گھومے پھریں، اگر خدا نخواستہ لڑکی نے یہ کہہ دیا کہ میرے ساتھ اس نے کوئی غلط حرکت کی ہے، غلط حرکت سے مراد یہ نہیں
کہ وہ کوئی اس کی عزت کو ہاتھ ڈالے، کیونکہ ترکی میں زنا اور چیز ہے، اور ایک ہوتا ہے تجاوز ہوتا ہے زنا، اور تاجز ہوتا ہے۔ تاجز کا مطلب ہے کہ آنکھوں سے، ہاتھوں سے، ٹھیک ہے جی، آپ نے کسی کو تنگ کیا ہے، اس میں 3-4 قسمیں آتی ہیں۔ آپ نے زبان سے کسی کو تنگ کیا ہے، کسی عورت کو، آپ پھر بھی جرمدار ہیں۔ اگر آپ نے آنکھوں سے کسی کو تنگ کیا ہے تب بھی جرمدار ہیں۔ اگر آپ نے ہاتھ سے کسی کو تنگ کیا ہے، یعنی کسی کو ہاتھ کسی جگہ پہ لگ گیا ہے، تو اس عورت نے یا اس لڑکی نے شکایت کر دی ہے، چاہے وہ 18 سال سے اوپر ہو یا نیچے ہو، تو آپ کے لیے بہت بڑی پریشانی بن سکتی ہے۔ اپنی مرضی سے بھی آپ کے گھر آئی ہو 18 سال سے کم لڑکی، تو اگر آپ کے لیے یہ بہت، تو وہ کمپلین کر دیں، یا اس کے ماں باپ کمپلین کر دیں، کیونکہ 18 سال سے جو کم لڑکی ہے وہ ماں باپ کے انڈر آتی ہے، کیونکہ اگر وہ کہیں لیٹ نائٹ کہیں کسی جگہ پہ گھومتی ہوئی پکڑی جاتی ہے، تو اس کے ماں باپ میں سے کوئی بندہ آ کر اس کو اس پولیس اسٹیشن سے آ کر لے سکتے ہیں، کیونکہ 18 سال سے کم بچوں کو پولیس اسٹیشن میں نہیں رکھتے، وہ ایک اور بچوں کا پولیس اسٹیشن بنا ہوتا ہے ہر ضلع میں ایک، تو وہاں پر اس کو رکھا جاتا ہے ان بچوں کو۔ تو وہ 18 سال سے کم لڑکی ہے، اس کا بیان قابل قبول نہیں ہے، تو وہ اگر آپ اس کے ساتھ گھومتے ہوئے پکڑے گئے تو پھر بھی آپ کے لیے کافی ساری پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ ہے قانون۔ اور جو ہے وہ 18 سال سے اوپر اگر لڑکی ہے تو وہ اپنی مرضی کی خود مختار ہے، وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، اس میں پرابلمز نہیں آ سکتی۔ اچھا، تقریباً 2 سال پہلے نا ایک واقعہ ہوا کہ ہمارا ایک پاکستانی لڑکا تھا، تو وہ چل رہا تھا، تو جو ہے نا چل رہا تھا، اس کے پاؤں کے آگے فٹ پاتھ آ گیا یا کوئی چیز آ گئی، تو اس کو جو ہے نا جھٹکا لگا، تو وہ نیچے گرنے لگا، تو اس کے دونوں ہاتھ ایسے لڑکی کے ہپ پر لگ گئے۔ اچھا، لڑکا بیچارہ شریف آدمی تھا، ہمارے جو ایک چودھری مدد صاحب ہیں ان کے جاننے والا تھا، تو اس لڑکے کو اس لڑکی نے پولیس کو کال کر دی، پولیس کو اس کے جسم کو ٹچ کیا اس نے، تو اس لڑکی نے اس پولیس کو جب کال کی تو پولیس فوراً آ گئی، اس کو لے گئی، 6 مہینے اس کو جیل میں رکھا گیا، اور لڑکی نے پوری کمپلین کی، اس کے پیچھے عدالت بھی گئی، اس نے کہا کس نے میری عزت کو ہاتھ ڈالا ہے۔ 6 مہینے جیل میں اس لیے رہا کہ اس کو صرف ہاتھ لگ گیا، تو اس کے بعد پھر 6 مہینے کیمپ والے نے رکھ دیا، کیوں کیمپ والے کے پاس اس کا ریکارڈ جاتا ہے کہ یہ بندہ کیوں جیل گیا ہے، تو وہ بھی اس کو 6 مہینے رکھا۔ تو اچانک علی سے میں اور چودھری مدد صاحب گئے، تو پھر اس کا پتہ کرنے گئے، تو پھر اس کو وہاں سے وکیل کر کے وہاں سے نکلوایا۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا احتیاط کیجئے، اس کے کافی ساری پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں یہ باتیں۔ تو زنا جو ہے وہ بھی اگر لڑکی کی مرضی بعد میں کہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو وہ بھی کافی ڈیٹیل ہے، اور خیر اتنی بھی نہیں ظلم یہاں پر کہ آپ کسی کے ساتھ، کیونکہ میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ یہاں پر بہت سٹرانگ ہے، کیونکہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی زبردستی ہوئی ہے تو وہ بھی اس کی ڈاکٹری رپورٹ میں سامنے آ جائے گی، ایک سے زائد بندوں نے زیادتی کی ہے تو وہ بھی اس ڈاکٹری رپورٹ میں اس کے سامنے آ جائے گی، اور ہر قسم کی رپورٹس جو ہیں وہ بڑی ڈیٹیل میں سامنے آ جاتی ہیں کہ لڑکی کے کہنے سے صرف نہیں ہوتا، لیکن آپ کے لیے ایک آدھی رات تو جو ہے یا 10 دن یا 15 دن آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، ایسے کاموں سے دور ہی رہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد قتل۔ ترکی میں قتل جو ہے وہ ہر جگہ پر سنگین جرم ہے۔ ترکی میں قتل کرنے کی وجوہات اور کس آلے سے قتل کیا گیا اس کے مطابق مختلف سزائیں ہیں۔ چھری چاقو خنجر سے قتل کرنے کی اور ہے، پستول سے قتل کرنے کی اور ہے، کہیں روڈ پہ مارنے کی، گھر میں، تو مختلف سزاؤں۔ تو اس میں پاکستان میں یا ہمارے قانون کے مطابق جو ہے وہ تو یہ ہے کہ بندہ قتل کر دے تو عدالت میں جا کر جب لکھ کے دیتے ہیں مخالفین، جب مدعی لکھ کے دیتا ہے کہ میں نے اس کو معاف کیا، تو فوری طور پر اس کو رہا کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں جو بھی سزائیں ہیں یا جو جرم ہیں، جب بندہ معاف کر دے اس بندے کو، لیکن پھر بھی گورنمنٹ مدعی بن جاتی ہے اس کیس کی، بندے کے معاف کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کی سزا اگر 8 سال ہے تو 5 سال میں اس کو کاٹنی پڑے گی فوری طور پر۔ یہاں کسی کیس میں آپ رہا نہیں ہو سکتے کہ مدعی نے راضی نامہ لکھ دیا تو آپ رہا ہو چکے ہیں۔ ترکی گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ نے اس بندے کے ساتھ زیادتی کی، اس نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن آپ نے جو ہمارے شہر، ہمارے قانون، ہمارے ملک کی جو ہے وہ اس کو ایک خوف پیدا کیا آپ نے اس فضا میں، اس ملک میں، اس کے شہر میں،
تو آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ اس کے لیے اگر بندہ مدعی معاف کر دیتا ہے تو گورنمنٹ خود جو ہے وہ مدعی بن جاتی ہے۔ جیسے چوری کا کیس ہے، اگر آپ نے کسی نے چوری کی ہے تو اس کے پیسے واپس مل گئے ہیں تو وہ فوری طور پر اپنا کیس اٹھا کر بندے کو باہر آپ نہیں نکلوا سکتے۔ اس کے لیے پروسیس تھوڑا کم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے بتایا کہ 8 سال اگر قتل کی سزا ہے تو وہ 4-5 سال تک اس کو رہا ہو جائے گا۔ تو جیسے کہ پاکستان میں جو منشیات کی دفعات ہیں وہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ مدعی ہوتی ہے، لیکن یہاں ہر کیس میں گورنمنٹ مدعی ہوتی ہے۔ تو جہاں تک سوال ہے کہ چھوٹے موٹے جھگڑوں کا ہے تو آپ اپنی کمپلین اور پولیس اسٹیشن سے ہی واپس لے لیں، تو پھر وہ یہاں پر بھی کافی ایسے معاملات ہیں جن میں آپ اپنی کمپلین واپس لے لیں تو بندے کو رہا کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی قانونی کارروائی پوری کمپلیٹلی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ چھوٹ سکتے ہیں۔ تو وہ چھوٹے موٹے جرم ہیں، لیکن بڑے جرم ہیں چوری، ڈکیتی، زنا اور جو قتل ہیں، دہشت گردی، ان جو جرائم میں آپ کبھی بھی فوری طور پر چھوٹ نہیں سکتے، اس میں گورنمنٹ مدعی خود بن جائے گی۔ تو کبھی بھی آپ جیسے میں ہر بات کے ساتھ مثال دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس ایسی باتیں آتی رہتی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ہماری جو بندے ہیں ان کو آگاہی ہو جائے۔ تو بچے کسی کو کبھی پیار نہ کریں، چھوٹے بچوں کو، کسی کے بچے کو، یا بچی ہو یا بچہ ہو تو وہ بھی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ کہ جیسے کہ آج سے تقریباً کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک پاکستانی بھائی تھے، وہ وزٹ پر یہاں پر آئے ہوئے تھے، تو انگلینڈ کا ان کے پاس ویزا تھا، تو انہوں نے جو ایک شاپنگ سینٹر کی جو ہے سیڑھیاں ہیں ان کے ساتھ ایک بچہ کھڑا تھا، شاید اس کی ماں کھڑی کر گئی یا بچہ گم ہو گیا ہوگا، تو اس نے اس بچے کو پیار کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، یا اس کو ساتھ بیٹھ گیا۔ خیر اس کی ماں نے جب دیکھا تو اس نے روڑا شور ڈال دیا، تو شور شرابے کے بعد پولیس آ گئی، اس بندے کو جیل میں بھیج دیا گیا کہ بچے کو ساتھ اپنے لگا رہا تھا یا اس کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو بھی ہے۔ تو کیمریز کی ڈیٹیل بھی ساری آ گئی، لیکن اس بھائی جان کو کافی ساری پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو بچوں کو پیار محبت کرنے سے بھی گریز کریں گلی محلوں میں۔ یہاں پر یہ لوگ اپنے بچوں کو، جاننے والے بچوں کو یہی پیار کرتے ہیں۔ کوئی آوارہ یا بعض ایسے بچہ میجے تو ہاتھ ملا لیا، منہ کو ہاتھ لگا لیا، یہ بھی غلط ہے۔ اچھا، ایک اور بات جس میں کافی سارے پاکستانی جو ہے وہ خوار ہو چکے ہیں، جیل میں جا چکے ہیں، وہ ہے نسوار۔ نسوار پاکستان کی قانون کے مطابق اس کا کوئی جرم نہیں، اس کو کھانے کا، دانتوں میں چبانے کا، لیکن ترکی میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ جن ایریاز میں یہ موجود ہے یہاں استعمال کرتے ہیں لوگ اس کی لیبارٹری ٹیسٹ ہو چکا ہے، مائنر بات سمجھاتی ہے۔ تو جن جگہوں پر یہ جو ہے نسوار جو نہیں، تو اس کو نسوار کو منشیات سمجھتے ہیں، تو نسوار آپ اپنی جیب میں نہ رکھیں بلکہ اس کا استعمال نہ ہی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ کافی سارے ہمارے جو پاکستانی ہیں اس معاملے میں خوار ہو چکے ہیں۔ ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں، تو وہ انطالیہ جا رہے تھے، تو آٹو گار پر، بس سٹینڈ پر، یہاں پر جاتے ہوئے ان کے پاس کوئی 30-35 پڑیاں تھیں نسوار کی، جو بس سٹینڈ کے پہ ان کی چیکنگ ہو جاتی ہے اور ان کو پکڑ کے اندر لے جاتے ہیں تھانے میں چیک کرتے ہیں کہ یہ منشیات لے کے بندہ جا رہا تھا۔ خیر اس کا میڈیکل رپورٹ آنے تک 2-3 دن گزر گئے، میڈیکل رپورٹ آئی، ان کو جو ہے گوچھ ادارے کے حوالے کر دیا۔ گوچھ ادارے کے حوالے میں کیمپ میں رہنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بندہ یہ منشیات تھی، چلو نہیں جائے صاحب نے چھوڑ، لیکن اس کو ڈپورٹ کر دیں، کیونکہ گوچھ ادارے کے پاس آپ کے جو ہے ایک فارنر کو ڈیل کرنے کے یا اس کو ڈپورٹ کرنے کے تمام حقوق حاصل ہیں۔ انہوں نے حافظ صاحب کو ڈپورٹ کر دیا ایک نسوار کی پڑی رکھنے کی وجہ سے۔ ایک نسوار یعنی کہ چند پڑیاں تھیں، تو نسوار جو ہے وہ اپنے پاس نہ رکھیں جیب میں، بلکہ گھر میں بھی نہ رکھیں، بلکہ استعمال ہی نہ کریں تو بہتر ہے۔ کئی پولیس والوں کو پتہ ہے کہ یہ نسوار ہے، یہ نشہ نہیں ہے، یہ سگریٹ جیسی ہے، لیکن جن کو نہیں پتہ وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں اچھی خاصی۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے پاکستان سے حکیمی دوائیاں لے آتے ہیں، گولیاں بنی ہوتی ہیں، پوڑیاں بنی ہوتی ہیں، پھکی، اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ بھی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ پولیس والا یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ اس کا لیبارٹری ٹیسٹ ہوگا تو پتہ چلے گا اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کتنی مقدار میں یہ چیزیں موجود ہیں، باقی یہ دوائی ہے۔ یہاں پر جو دوائیاں ہیں
وہ لائسنس یافتہ جو بندے ہیں وہ اپنے پڑیوں میں نہیں بیچ سکتے آپ، جو اس میں ہوتی ہے اسٹرپ میں ہوتی ہے اسی میں آپ جیسے ادویات ہیں ویسے ہی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جو گولیاں، جو پھکیاں، جو ایسے جو حکیمی دوائیاں ہیں وہ آپ نہ ہی ساتھ لے کر آئیں تو بہتر ہے۔ تو پھر آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ جو اتنے عرصے میں کافی سارے ایسے واقعات میں جو ہوتے ہیں کہ میں جب پولیس اسٹیشن میں ٹرانسلیشن وغیرہ کے لیے جاتا ہوں تو جب جو معاملات پیش آتے ہیں میں آپ کے سامنے پیش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان باتوں کی آپ احتیاط کریں۔ تو ان کے پاس حکیم کی ادویات تھی، تو میں نے جناب وہ لڑکے تھے ہمارے بڑے اچھے تھے، تو ان کو میں تھانے میں صبح صبح چلا گیا، تو اگر میں نہ آ جاتا تو شاید ان کے لیے کافی ساری پریشانی کا باعث بن سکتی تھی، تو وہ تھے بھی اس وقت اللیگل۔ تو ان کے پاس میں صبح صبح گیا، میں نے جج سے بات کی، اپنا ساوجی جو یہاں پر ہیں ان سے بات کی کہ میں نے کہا یہ پاکستانی ادویات ہیں جو حکیمی طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کی جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا لیبارٹری ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو میں نے کہا جناب اس کا ٹھیک ہے پاکستان سے ڈاکٹر کا نسخہ منگواؤ۔ تو ابھی پاکستان سے ڈاکٹر کا نسخہ تو وہ حکیم تھا، اس نے لکھی بھی اردو ہوتی ہے، حکیم منصور فراری، تو ایسے کہا کہ لکھا، تو میں نے وہ منگوایا پاکستان سے۔ پھر انہی ٹیبلٹس کو جو ہے میں نے وہ اس کی جو ہے وہ اس پہ لکھوایا، میں نے کہا لکھ کے دیں جناب، یہ بندے پرابلم بن جائیں گی ان کو کافی ساری۔ تو خیر پھر انہوں نے کہا کہ آپ کی ذمہ داری بنا دے۔ پھر میں اپنا آئی ڈی کارڈ دے کے ان کی ذمہ داری لکھی کہ کل آپ کو پوچھ ہو ان کے بارے میں، میڈیکل کے لیے جائیں تو پھر آپ کو پوچھ ہوگی۔ خیر انہوں نے کیسے کیا، تو وہ کافی 2-3 گھنٹے کی محنت کے بعد میں لڑکوں کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ تو جج صاحب کو مطمئن کرنا بڑا مشکل تھا ادویات کے بارے میں، تو کافی ساری وہاں پر ہمیں بحث مباحثہ کرنا پڑا، تو جس وجہ سے انہوں نے بندوں کو رہا کر دیا۔ خیر یہ بھی معاملہ جو ہے اپنی حکیمی دوائیاں اپنے پاس نہ رکھیں، قانون بتا رہا ہوں آپ کو، اگر رکھی ہوئی آپ نے تو آپ کو کسی نے پوچھا 2-3 سال سے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک لڑکا تھا، اس نے کسی کی جیکٹ پہنی، اس میں منشیات تھی، یہ بھی کام کرتا ہے، اپنی احتیاط خود کرے، کسی کا سامان نہ لیں نہ کسی کو دیں، کیونکہ یہاں پر ایک دوسرے کے بندے جو ہے وہ سیریس ہوتے ہیں۔ جیسا کہ روم شیئرنگ کا معاملہ ہے، تو روم شیئرنگ کا معاملہ ہے، ساجد صاحب ہے ہمارے ساتھ تھے، وہ ہمارے آفس میں اپنے کافی سارے کام وغیرہ کرواتے تھے، کمپنی بھی ان کی ہمارے پاس ہے۔ تو انہوں نے روم میں 2 لڑکے رکھے ہوئے تھے جو منشیات کا کام کر رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، اور آج 3 دن ہو گئے ان کو جیل میں لے گئے ہیں۔ تو ان کو ثابت کرنے کے لیے کافی سارا ٹائم درکار ہے، تو ایسی چیزوں سے بچیں، یہ مذاق نہیں ہے۔ آپ کسی اور ملک میں رہ رہے ہیں اور آپ اس ملک کے رول ریگولیشن فالو کرنے کے پابند ہیں۔ جب ویزا لیتے ہیں تو شاید اس فارم میں بھی لکھا ہوتا ہے، کوئی بھی ملک ہے تو وہ جہاں پر آپ جائیں گے رہیں گے تو اس کے رول ریگولیشن کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو۔ اچھا جی، اگلی بات ہے جی، یعنی کہ بھنگ وغیرہ، جو بھنگ پاکستان میں وہ بھی منشیات میں اکاؤنٹ کی جاتی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے جی، بھنگ وغیرہ کا استعمال بھی یہاں پر بالکل نہ کریں، نہ لے کر آئیں پاکستان سے۔ تو اس کے بعد جو سب سے پرانا جرم ہے استنبول میں پاکستانیوں کے لیے، یہاں جو ہماری زبان سے افغانی بھائی جان ہیں سب کے لیے، انسانی اسمگلنگ کی جو سزا ہے وہ 4 سے 8 سال ہے، اگر آپ پر یہ ثابت پوری نہ ہو سکے۔ اگر آپ کے اوپر پوری ثابت ہو جائے تو 8 سے 12 سال انسانی اسمگلنگ کی سزا ہے۔ انسانی اسمگلنگ میں بندے لے کے آنا، لے کے جانا، اپنے گھر میں رکھنا، عورتوں کی اسمگلنگ، کسی قسم کی اسمگلنگ شامل ہے۔ اس کی سزا 4 سے 8 سال اور 8 سے 12 سال ہے، اور اس کی جو ہے جو بندے آتے ہیں وہ بھی مدعی ہوتے ہیں، ہو جائیں تو پھر تو جان چھوڑتی نہیں، لیکن اس کی گورنمنٹ بھی اس کی مدعی ہوتی ہے، اور جو بندے جو یورپ بھیجنے کے لیے جو لے کر آتے ہیں اپنے گھر میں تو پھر ان کو اپنے بند کر لیتے ہیں، پھر ان سے پیسے مانگتے ہیں۔ آپ یقین کریں اگر آپ کو پتہ ہو یہ کتنا بڑا جرم ہے تو آپ کبھی نہ کریں اس کو، آپ یہ بندہ کسی کو غیر قانونی طور پر اپنے گھر میں بند نہ کریں کبھی بھی۔ لیکن آپ خود بھی غیر قانونی ہوتے ہیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ ہمارے اوپر کیا بیت سکتی ہے۔ جیلیں جو ہیں بھری پڑی ہوئی ہیں ایسے جو کرائم کرنے والے بندوں کی، تو اس بات سے آپ گریز کریں۔ تو اگلا جو 10واں ہم نے آج آپ سے 10 قانون شیئر کیے، ہونڈی کا کام۔ ہونڈی کا کام بھی غیر قانونی ہے، لیکن گورنمنٹ نہیں پوچھتی کہ گورنمنٹ قانون جو جرم ہے ہونڈی کا کام کرنا، آپ کے پاس کافی مقدار میں پیسے ہوں تو آپ کے لیے وہ بھی پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ ترکی میں رہنے کے لیے آپ ان رول ریگولیشن کو فالو کریں، جب پریشانی بن جاتی ہے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا، پھر آپ کی ضلالت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ ان ساری چیزوں سے بچیں، اور کافی ساری ایسی باتیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے
ڈیٹیل میں تفصیل میں ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔